بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ۔ جو بندہ 3 انتہائی آسان کام روزانہ کی بنیاد پر کرنے کی کوشش کرے اس کو زندگی میں کبھی بھی قرآن نہیں بھول سکتا۔ موت ضرور آ سکتی ہے۔ پہلا طریقہ، بہت آہستہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اتنا آہستہ پڑھیں کہ اس سے زیادہ آہستہ پڑھنا ممکن ہی نہ ہو۔ نمبر 2، روزانہ پڑھیں، کبھی بھی ناغہ نہ کریں۔ اگر کسی دن ٹائم نہ ہو تو تھوڑا ہی صحیح لیکن پڑھنا لازمی ہے۔ تیسرا طریقہ، جو پڑھ لے اس کا روزانہ پیچھے سے دہرانے کی ترتیب بنا لیں۔ انشاءاللہ آزما کر دیکھیے گا، نہیں بھولے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ میری موت مجھ پر آسان کر دے اور میرا خاتمہ ایمان پر کر۔ میں تیری پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں اس سے کہ شیطان سکرات موت میں میری عقل کو گمراہ کر دے۔ اللہ میں قبر کی وحشت اور اس کے عذاب سے تیری امان مانگتی ہوں۔ یا اللہ مجھے حشر کے روز گھبراہٹ سے پناہ دے، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما۔ پروردگار اس عظیم آزمائش کے روز یا امتی کی مبارک آواز کو میری سماعت کا مقدر کر دے۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے وہ پیالہ عطا فرما جو میری پیاس کو ہمیشہ کے لیے بجھا ڈالے۔ اے ذوالجلال والاکرام، جب میں اپنے نفس کے ساتھ تیرے سامنے پیش کیا جاؤں، میرا حساب آسان فرمانا، میرے گناہوں کا حضور سے اور دنیا والوں سے پردہ کر دینا۔ میری کتاب میرے دائیں ہاتھ کو عطا فرمانا۔ اے اللہ روز قیامت میرا نور میرے لیے مکمل کر دینا۔ اے میرے رب مجھے پلسرات سے بچا لے اور نار دوزخ مجھ پر حرام کر دے۔ یا غفار مجھے مقدور کر کہ میں خود کو وہاں پاؤں کہ جہاں جنت کے دروازے کھولے جائیں، جہاں حضرت بلال حبشی حضور کی اونٹنی کی نکیل تھامے اس میں داخل ہوں، اور وہاں کے جہاں جب جشن منایا جائے، جب نغمے گائے جائیں۔ میرے اللہ مجھے اہل و عیال، میرے ہر ایک اس جاننے والے کو جس کو میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جانا، اور اس دعا کے سننے والے کو، ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں کرنا جن کو پھر کبھی کوئی غم، کوئی تکلیف اور کوئی تھکن ہرگز نہ چھوئے گی۔ اے ہمارے رب تجھے تیری خدائی کا واسطہ ہمیں رحیق المختوم اور زنجبیل سے محروم نہ کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 12 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بد باطن لوگ ہو۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی تم اس بات پر بہت خوش ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ دینے والے اہل ایمان جس خطرے کے منہ میں جا رہے ہیں اس سے تم نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تمہاری نگاہ میں یہ بڑی دانشمندی کا کام تھا، اور تمہیں اس بات پر بھی خوش ہوتے ہوئے کوئی شرم نہ آئی کہ رسول اور اہل ایمان ایک ایسی مہم پر جا رہے ہیں جس سے وہ بچ کر نہ آئیں گے۔ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہوئے بھی تم ان پر مضطرب نہ ہوئے، بلکہ اپنی یہ حرکت تمہیں بہت اچھی معلوم ہوئی کہ تم نے اپنے آپ کو رسول کے ساتھ اس خطرے میں نہیں ڈالا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اصل لفظ ہے کنتم قوما بورا۔ بور جمع ہے بائر کی، اور بائر کے 2 معنی ہیں۔ ایک فاسد بگڑا ہوا آدمی جو کسی بھلے کام کے لائق نہ ہو، جس کی نیت میں فساد ہو۔ دوسرے حال بد اخلاق، تباہی کے راستے پر جانے والا۔ آیت نمبر 13، اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صاف الفاظ میں
کافر اور ایمان سے خالی قرار دیتا ہے جو اللہ اور اس کے دین کے معاملے میں مخلص نہ ہو اور آزمائش کا وقت آنے پر دین کی خاطر اپنی جان و مال اور اپنے مفاد کو خطرے میں ڈالنے سے جی چرا جائیں، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ وہ کفر نہیں ہے جس کی بنا پر دنیا میں کسی شخص یا گروہ کو خارج از اسلام قرار دے دیا جائے، بلکہ وہ کفر ہے جس کی بنا پر آخرت میں وہ غیر مومن قرار پائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جن کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی خارج از اسلام قرار نہیں دیا اور نہ ان سے وہ معاملہ کیا جو کفار سے کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 14، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اوپر کی شدید تنبیہ کے بعد اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کا ذکر اپنے اندر نصیحت کا ایک لطیف پہلو رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب بھی اپنی غیر مخلصانہ روش کو چھوڑ کر تم لوگ اخلاص کی راہ پر آ جاؤ تو اللہ کو تم غفور الرحیم پاؤ گے، وہ تمہاری پچھلی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا اور آئندہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جس کے تم اپنے خلوص کی بنا پر مستحق ہوگے۔ آیت نمبر 15، جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہی لوگ جو آج خطرے کی مہم پر تمہارے ساتھ جانے سے جی چرا گئے تھے، تمہیں ایک ایسی مہم پر جاتے دیکھیں گے جس میں ان کو آسان فتح اور بہت سے اموال غنیمت کے حصول کا امکان نظر آئے گا، اور اس وقت یہ خود دوڑے آئیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ یہ وقت صلح حدیبیہ کے 3 ہی مہینے بعد آ گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کی اور بڑی آسانی کے ساتھ اسے فتح کر لیا۔ اس وقت ہر شخص کو یہ بات صاف نظر آ رہی تھی کہ قریش سے صلح ہو جانے کے بعد اب خیبر ہی کے نہیں بلکہ تیمہ، فدق، وادی القرہ اور شمالی حجاز کے دوسرے یہودی بھی مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور یہ ساری بستیاں پکے پھل کی طرح اسلامی حکومت کی گود میں آ گریں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات میں پیشگی خبردار کر دیا کہ اطراف مدینہ کے یہ موقع پرست لوگ ان آسان فتوحات کو حاصل ہوتے دیکھ کر ان میں حصہ بٹا لینے کے لیے آ کھڑے ہوں گے، مگر تم انہیں صاف جواب دے دینا کہ ان میں حصہ لینے کا موقع تمہیں ہرگز نہ دیا جائے گا، بلکہ یہ ان لوگوں کا حق ہے جو خطرات کے مقابلے میں سرفروشی کے لیے آگے بڑھے تھے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اللہ کے فرمان سے مراد یہ فرمان ہے کہ خیبر کی مہم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف انہی لوگوں کو جانے کی اجازت دی جائے گی جو حدیبیہ کی مہم پر آپ کے ساتھ گئے تھے اور بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خیبر کے اموال غنیمت انہی کے لیے مخصوص فرما دیے تھے، جیسا کہ آیت نمبر 18 میں بصراحت ارشاد ہوا ہے۔ اسی آیت میں آگے جا کے فرمایا، اللہ پہلے یہ فرما چکا ہے کہ الفاظ سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اس آیت سے پہلے کوئی حکم اس مضمون کا آیا ہوا ہوگا جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے، اور چونکہ اس سورہ میں اس مضمون کا کوئی حکم اس آیت سے پہلے نہیں ملتا، اس لیے انہوں نے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اسے تلاش کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ سورہ توبہ کی آیت 84 انہیں مل گئی جس میں یہی مضمون ایک اور موقع پر ارشاد ہوا ہے، لیکن در حقیقت وہ آیت اس کی مصداق نہیں ہے کیونکہ وہ غزوہ تبوک کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی، جس کا زمانہ نزول سورہ فتح کے زمانہ نزول سے 3 سال بعد کا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس آیت کا اشارہ خود اسی سورہ کی آیت نمبر 18 to 19 کی طرف ہے، اور اللہ کے پہلے فرما چکنے کا مطلب اس آیت سے پہلے فرمانا نہیں ہے بلکہ مخالفین کے ساتھ اس گفتگو سے پہلے فرمانا ہے۔
مخالفین کے ساتھ یہ گفتگو جس کے متعلق یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی ہدایت دی جا رہی ہیں، خیبر کی مہم پر جانے کے وقت ہونے والی تھی، اور یہ پوری صورت جس میں آیت نمبر 18 to 19 بھی شامل ہے، اس سے 3 مہینے پہلے حدیبیہ سے پلٹتے وقت راستے میں نازل ہو چکی تھی۔ سلسلہ کلام کو غور سے دیکھیے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ جب تمہارے مدینہ واپس ہونے کے بعد یہ پیچھے رہ جانے والے لوگ آ کر تم سے یہ عذرات بیان کریں تو ان کو یہ جواب دینا، اور خیبر کی مہم پر جاتے وقت جب وہ تمہارے ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کریں تو ان سے یہ کہنا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔